بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے المقاصد الحسنہ۔ اس میں دلچسپ احادیث لکھی ہوئی ہیں اور وہ احادیث جو لوگوں کی زبانوں پر رائج ہیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ اس میں پھر ان کا حکم بیان بھی فرمایا گیا ہے اور ان کی ہلکی سی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کس حدیث کا کیا معنی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے یا حسن ہے، اور یہ حدیث لفظاً صحیح ہے اور معناً صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس کی مختصر سی گفتگو اس میں ہوتی ہے۔ بڑی ہی دلچسپ اور نایاب کتاب ہے اس موضوع پر۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے، الظالم عدل اللہ فی الارض ینتقم به ثم ینتقم منہ، کہ ظالم شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین میں عدل ہے، یعنی کہ اللہ اس کے ذریعے سے نظام عدل قائم فرماتا ہے۔ ینتقم به، اس ظالم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ یہ جو ہم پر مسلط ہیں، سیاستدان، بیوروکریٹ، فلاں فلاں فلاں، یہ جتنے بھی ظالم ہیں جو غریبوں کا حق مارتے ہیں، جو مظلوموں کو جینے نہیں دیتے ہیں، جنہوں نے غریب لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، یہ حقیقت میں ان غریب لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اور حقوق العباد ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے حاکموں کو ظالم بنایا ہے، ہمیں ایسے ظالم اور جابر حکمران دیے ہیں، فرعون و حامان اور نمرود وغیرہ بھی ان کے آگے شرما جائیں۔ انہیں حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ تو اس امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا ہے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو مظلوموں کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ اور ایک وجہ جو ہے وہ اس حدیث پاک میں جو بیان فرمائی ہے کہ ظالم جو ہے اللہ کا عدل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ پھر ثم ینتقم منہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا کہ اس نے اس کی مخلوق پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے اور یہ تقدیر کے باب میں سے ایک باب ہے، اس میں بحث ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم پر ظلم کے دو حصے ہوتے ہیں، اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے مظلوم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مظلوم جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، حقوق العباد کرنے میں وہ سرکشی کرتا ہے اور کمی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں پر، یعنی کہ عوام جو ظالم ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران ظالم مسلط فرما دیتا ہے کہ جس سے ان دونوں کا نظام چلتا ہے۔ پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ میں جس کو ناپسند کرتا ہوں اس پر اس بندے کو مسلط کر دیتا ہوں جسے میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی کہ مظلوم بھی اللہ کا ناپسند ہے اور ظالم بھی اللہ کا ناپسند ہے۔ فرمایا پھر ان دونوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی مدد جو ہے، اس دین کی تائید، اس دین کی امداد جو ہے وہ فاسق فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بقوم لا خلاق لہم، کہ اس قوم سے بھی امداد لے لیتا ہے جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لا خلاق لہم، جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک حدیث پاک میں پھر یوں بھی ہے، بالرجل الکافر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر شخص سے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ بظاہر وہ مسلمان نہیں ہوتے اور حقیقتاً بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ اس طرح جو مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا بے شمار بار مشاہدہ ہوگا کہ جو گناہ گار مسلمان ہیں بے شمار مرتبہ ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے، وہ بھی دین کا کام کر لیتے ہیں۔ مثلا مسجد کی کمیٹی میں ہوتے ہیں، کوئی اسلامی حمیت کے طور پر یا برادری کے طور پر وہ کچھ نہ کچھ دین کا کام ان سے لے لیا جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دین کا کام کر لیتے ہیں۔ اب اس میں پھر یہ کہنا کہ جناب والا ہمارے سربراہ نے، ہمارے قائد نے یا ہمارے لیڈر نے فلاں اقوام متحدہ میں حضور کی ناموس کی بات کر دی ہے، فلاں پلیٹ فارم پہ کر دی ہے، فلاں پہ کر دی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین
بالرجل الفاجر، کہ اس امت کا یہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار شخص سے بھی، فاسق شخص سے، بدکار شخص سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم مطلق ہے، گناہگاروں سے، بدکاروں سے، سیاہکاروں سے بھی وہ دین کا کام لے لیتا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انتقام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، گناہگار جو چھوٹے ہوتے ہیں ان پر بڑے گناہگار مسلط کر دیتا ہے، ان دونوں کو پھر جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم نے غور کرنا ہے ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے۔ فقط ان مظلوموں میں جو حقیقتاً مظلوم ہیں، جو اللہ کے ہاں محبوب بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں، یا ان مظلوموں میں جو اللہ کے ہاں ناپسند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لیتے ہوئے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، یا ان میں سے ہمارا حصہ ہے یا ظالموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، وہ ظالم ہے۔ ظالم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے ہوئے آپ تھپڑ مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو کچھ مال چھین لیا، فقط یہ ظالم نہیں ہے۔ جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں کرتا، بڑا ظالم ہے۔ اور جو ذی رحم رشتہ داروں کے پڑوسی کے حقوق مارتا ہے، بڑا ظالم ہے۔ ہم نے ظالموں کو جب مفہوم سمجھ رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے، جو کسی کو کچھ چرا لے، جو زیادتی کر دے، تھپڑ مار دے، بس وہی ظالم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حقوق العباد کے اندر کمی کرنے والا اور حقوق اللہ میں کمی کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو ان ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سیاست دانوں کی صورت میں بڑے ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں نظام اچھا آئے، عدل کا نظام آئے، تو آپ اپنا ظلم ختم کریں، حقوق جو ہیں وہ ادا کریں، انشاءاللہ العزیز باہر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔